ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، تو یہ جرم سدا میرے سانپوں میں رہے گا۔ لڑتے ہیں اٹھتے ہیں مگر جھکتے نہیں، لڑتے ہیں اٹھتے ہیں مگر جھکتے نہیں۔ اے میرے وطن کے لال یہ کبھی بکتے نہیں۔ ذی وقار اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی جو محفل جس حوالہ سے منعقد کی گئی ہے اس کا عنوان 14 اگست اور ہماری آزادی ہے۔ حضرات، اگر آج سے 76 سال قبل ماضی کی یادوں میں چلے جائیں تو ہمیں یہ جو ہر طرف لہلہاتی فضائیں، چہچہاتے پرندے نظر آتے ہیں اور یہ جو قومی یکجہتی کے مناظر ہم کو آئے روز نظر آتے ہیں، یہ تمام کے تمام معمولات اس کے قبل نہیں تھے۔ لیکن جب پاکستان علیحدہ مملکت کی صورت میں واضح ہوا تو یہ لہلہاتی فضائیں، چہچہاتے پرندے ہم کو دیکھنے کو ملے اور ہم کو ایک آزادی کی سانس ملی۔ حضرات، ہم مانتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت نے بر صغیر سے قبل ہندوؤں پر، انگریزوں پر حکومت کی تھی، لیکن یاد رکھو وہ حکومت جو انہوں نے کی وہ اسلام کو پست کرنے کی صورت میں انہوں نے حکومت کی تھی۔ اگر اس کو عروج ہوتا آج تک اور اس دور میں عروج ہوتا تو کائنات کی رب کی قسم ہے اسلام قدم بقدم اور ہر لمحہ سانس بسانس آج ترقیوں کی منازلوں کو طے کرتا ہوتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہی جو کافروں نے، انگریزوں نے روش مسلمانوں کے اندر پیدا کر دی تھی اس کو انہوں نے بروئے کار لایا۔ جب انہوں نے یہ معاملات بروئے کار لائے تو حضرات مسلمانوں کو عروج سے زوال پر آنا پڑا، اور جب مسلمان عروج سے زوال پر آئے تو یہ انگریزوں کے شکنجے میں پھنس گئے۔ حضرات، انگریز سوچتا رہا اور دیکھتا رہا کہ یہ جو مسلم قوم ہے یہ کیا کرتی ہے اور کیا کرے گی۔ حضرات، ادھر مغلیہ سلطنت کا بادشاہ جناب رات کو گئے تک محفلوں کے اندر مشغول ہے، رات کو گئے تک شراب خوری کے اندر مشغول ہے اور نشے کے اندر مشغول ہے، اور جناب شہر کی لڑکیوں کو لا کر کے اپنے دربار پہ لا کر کے اپنے جناب محلاتوں میں لا کر کے ان سے رقص کرواتے، ان کو ڈانس کرواتے۔ حضرات بتلاؤ نا، جب یہ عمل ہوگا تو آزادی کہاں سے آئے گی؟ جب یہ عمل ہوگا تو بتلاؤ مسلمان ایک آزاد مملکت کی صورت میں کیسے رونما ہوتا؟ یہ تمام معاملات مغلیہ سلطنت کے اندر موجود رہے، اور اس کے بعد انگریز نے سوچ لیا کہ یہ قوم فاخرانہ قوم ہے، تہذیب یافتہ قوم نہیں، ہر لحاظ سے نیچے دبنے والی قوم ہے، اور مسلمان کے حکمران 12 بجے تک اپنی جناب رقص کے اندر مشغول، اور دوپہر کو 12 بجے اٹھ کر ناشتہ کرنے والا مسلمان، اور ادھر کا انگریز 12 بجے واپس آ کر اور ہندوؤں کا انگریزوں کا جناب آپس میں اکٹھ ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، ریسرچ کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اور اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ ہم نے ان سے سلطنت چھیننی ہے اور ہم نے ایک مملکت کو آزاد ہونے نہیں دینا، بلکہ بر صغیر کے اندر 3 اقوام موجود تھی، ایک ہندوؤں کی تھی اور دوسری مسلمانوں کی اور تیسری بنگلہ دیش کی تھی۔ حضرات، بر صغیر کے اندر انگریز اور ہندوستان کے لوگ آپس میں مل گئے
ملی وحدت کے نتیجہ میں انہوں نے مسلمانوں کو ہر قسم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور حضرات جب نشانہ بنے مسلمان تو ان کو ہر طرف سے ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور ایجوکیشن کے لحاظ سے پسے پش ڈال دیا گیا۔ ڈالا کس نے؟ انگریزوں نے، اور انگریزوں اپنی جناب کوششوں کے اندر، کامیابیوں کے اندر آگ پر چلا گیا، اور پاکستان کے جو بننے سے قبل مسلمان تھے وہ ہر لحاظ سے نیچے دبتے گئے اور نیچے ہوتے گئے۔ اور حضرات پاکستان سے قبل جب مسلمانوں کے اندر ایجوکیشن کا تصور نہ تھا تو انگریزوں نے اپنی ایسے تصورات کو پیش کیا، اپنی ایسی انگریزی تعلیمات کو آگاہی کی کہ مسلمان نہ قرآن پڑھ سکتا نہ حدیث پڑھ سکتا، پڑھے گا انگلش لینگویج کو پڑھے گا، اگر پڑھے گا انگریزوں کی ڈگریوں کو پڑھے گا، اگر پڑھے گا انگریزوں کے قوانین کو پڑھے گا، اگر پڑھے گا تو جناب انگریزوں کے لا کو پڑھے گا، اگر نہیں پڑھ سکتا تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، اگر نہیں پڑھ سکتا حدیث نہیں پڑھ سکتا، اگر نہیں پڑھ سکتا تو فارسی نہیں پڑھ سکتا۔ حضرات مغلیہ سلطنت کا زوال تو ہو گیا، اور اس کے بعد حکومت جن کی تھی وہ انگریزوں کی تھی، اور انہوں نے ہر لحاظ سے مسلمانوں کو جناب زہر قاتل کی طرح نشانہ بناتے رہے، اور مسلمان بالآخر زوال پذیر ہوتے چلے گئے۔ اور وہ وقت بھی آ گیا، وہ لمحات بھی آ گئے، وہ سانسیں بھی آ گئیں کہ جناب جو مسلمان سر عام سانس لیتے تھے اب ان کی سانسیں گلے کے اندر اٹک گئی۔ وہ لمحات بھی آئے کہ جناب بر صغیر کے جو مسلمان تھے مغلیہ سلطنت کے دور کے اندر جو انہوں نے عائشیاں کی، اور جناب ہر لحاظ سے انہوں نے عیش و عشرت کی اپنی زندگی گزاری، اب ان کو غلامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب وہ انگریزوں کے ہندوؤں کے سکنجے میں آ گئے، اور اس بات کا نوحہ منوا کر رہے کہ ہم نے جو کامیابی کے لیے جو اصول بنائے تھے اس میں ہم کامیاب ہو گئے، اور مسلمان پھر ناکام۔ اور حضرات اس وقت ضرورت اس امر کی تھی، اس بات کا لازمی ہونا موجود تھا، وہ بات یہ تھی کہ اب مسلمانوں کو آزادی ملنی چاہیے، اب مسلمان کو علیحدہ ملک اختیار کرنا چاہیے۔ اور حضرات یاد رکھو انگریز ہندوستان کبھی اس بات پر خوش نہ تھے کہ مسلمان الگ قوم کو بنا لیں، الگ وطن کی صورت میں آ جائیں۔ حضرات یاد رکھو یہ وطن جو آپ کے پاس ہے بڑی ہی کوششوں کے باوجود یہ وطن ہم کو حاصل ہوا ہے۔ اگر آج ہم نے اس وطن کے قوانین کو نافذ نہ کیا، اگر آج ہم نے اس وطن کے قانون کو بروئے کار نہ لایا تو یاد رکھو وہ وقت دور نہیں کہ جب انگریز بھی مسلط پر مغلیہ سلطنت پر ہو گئے تھے تو یاد رکھو یورپ بھی، انگریز بھی، برطانیہ بھی اور دیگر ممالک پاکستان پر ہیوی ہو سکتے ہیں۔ وہ مطلب یہی ہے اگر ہم نے اپنے قانون کو نافذ کیا اور اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی کو گزارا تو ہم کو ان کی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور ذرا آگے چلیے، انگریز مسلسل کوششیں کرتا رہا اور اب مسلمان چاہتے ہمیں آزادی چاہیے، اور بر صغیر کے کونے کونے پر انہوں نے پینل فلیکس کو لگا دیا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہمارا مقصد ہی ملک کو آزاد کرانا ہے، اور ہم الگ مملکت کے اندر اپنی زندگی کو، اپنی معیشت کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں۔ حضرات جب یہ نعرہ بر صغیر کے مسلمانوں نے لگانا شروع کیا تو حضرات تو شاعر نے بھی کیا خوب کہا، رک جا دشمن مٹا دیں گے تیرے نام و نشان کو ہم، رک جا دشمن مٹا دیں گے تیرے نام و نشان کو ہم، اگر تو نے میرے لیے آنکھ سے دیکھا بھی پاکستان کو۔ حضرات اس کے آگے ایک قدم اور چلیے، جب مسلمانوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا ہم آزادی چاہتے ہیں تو اس وقت ضرورت تھی ایسے اکابروں کی، ایسے اسلاف کی کہ جو آئیں ان کو
جناب ذلت سے نکال کر روشنی کی طرف گامزن کرے۔ تو ایسے مواقع کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی شکل کے اندر اور جناب علامہ محمد اقبال کی شکل کے اندر، سر سید احمد خان کی شکل کے اندر اور دیگر ممالک کی صورتوں کے لحاظ سے مسلمانوں کو بھی وہ اکابر ملے، وہ اسلاف ملے جو ان کو ذلت سے نکال کر روشنی کی راہ کی طرف گامزن کرے۔ حضرات، علامہ اقبال آئے، قائد اعظم آئے، سر سید احمد خان آئے، چودھری رحمت علی خان آئے۔ حضرات، انہوں نے مسلمانوں کی یہ بات بابر کروائی، اور مسلمانوں، کیا تم بھول گئے ہو اپنے ماضی کو؟ کیا تم بھول گئے ہو اپنے جناب اکابروں کو؟ کیا تم بھول گئے ہو اپنے اصحاب کو؟ کیا تم بھول گئے ہو بدر والے مقام کو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ مسلمان وہ جماعت تھی کہ جن کے آگے کیسر و کسریٰ جیسے جناب شہر بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے، اور آج تم ہو جو انگریزوں کے شکنجے میں آ کر کے اپنی ذلت کا نام تم نے رکھوا لیا۔ ماضی کو یاد کرو، جب یہ خطاب علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو دیا کہ مسلمان ایک آزاد ملک کی صورت میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، جب یہ کام، یہ سلسلہ آگے شروع ہوا تو مسلمانوں نے بھی بھرپور کوشش کی، اور ایک دن وہ بھی آیا کہ مسلمانوں کو ایک الگ خطہ مل گیا اور ایک مملکت کی صورت میں پاکستان ایک نقشے پر ابھر آیا۔ حضرات، اب سوال یہ ہے، ہم آزاد تو ہو گئے، اور آزادی ہم نے کس مقصد کے تحت حاصل کرنا چاہنی تھی؟ وہ مقصد یہ تھا کہ جناب قائد اعظم نے سن 1975 کے اندر یہ اعلان فرمایا تھا، اور برِ صغیر کی جماعت، ہم یہ جو خطہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے، ہم کوشش کر رہے ہیں ایسے اصولوں کی جہاں قرآن کو آزمایا جا سکے، کو آزمایا جا سکے۔ اور اگر آزادی کا مقصد جاننا چاہتے ہو تو ان ممالک سے اگر پوچھے جو آج کفار کی جناب سکنجے میں موجود ہیں، اور بالآخر مسلمانوں کی انسد کوششوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی قربانیوں کی وجہ سے، حضرات، ایک تاریخ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ممبئی سے لے کر ڈھاکہ کے مقام تک جب ہم نے دیکھا لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی، ارے تم بتا تو صحیح تیرے جناب اس بنیاد میں خون کن اکابروں کا ہے؟ تو بتلا تو صحیح کہ تیری رگوں کے اندر خون کن اکابروں کا ہے؟ تو بتلا تو صحیح کہ تیری اس بنیاد کے اندر ماؤں نے کتنے بچوں کو شہید کروایا؟ تو بتلا تو صحیح نا کہ اس بنیاد کے اندر جناب کتنی بیویوں نے اپنے آپ کو بیوہ کروایا؟ تو بتلا تو صحیح نا اس کی بنیاد کے اندر خون کن کا دوڑتا ہے؟ تو بتلا تو صحیح نا کہ ہم نے آزادی کس مقصد کے ساتھ حاصل کی؟ اب بتلاؤ کیا وہ مقصد ہم کو ملا؟ نہیں ملا۔ حضرات، اگر ہم آزاد ہوتے تو یاد رکھو، یہ جو آئے دن یورپ کے حوالے سے ہم پر طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وہ اسی بنا پر ہے، وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اب مسلمان وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اور آخری بات، امریکہ کے اندر ایک شخص نے پینافلکس لگا کر اپنے آپ کو یہ باور کروایا، سوشل میڈیا کے اندر اپنے آپ کا نوحہ منوایا، اس پینافلکس کے اندر لکھا یہ تھا کہ اب یہ مسلمان قوم وہ نہیں رہی جو بدر کے اندر۔ سوچئے اس کا جملہ، اب یہ وہ قوم نہیں جو بدر کے اندر تھی۔ مطلب یہ کہ ہندو ہماری ہسٹری کو اتنا جانے اور ہم ان کی تاریخ کو نہ جانے، ہندو ہر لحاظ سے ہم کو جانے اور ریسرچ کرے، اور ہم ایک ہیں جناب اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہ کرے، کچھ سوچے ہی نہ کہ یورپ کس لحاظ سے بنا اور اس کے اکابر کون تھے، اسلاف کون تھے، اور وہ ہمارے لحاظ سے ریسرچ کرے اور ہم چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اور
اس کے بعد بالآخر یہ خطہ، یہ جگہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، یہ لہلان کی زمین 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھری۔ حضرات، آخری پیغام یہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں تو اس کے قوانین کو، اس کے لا کو پڑھنا ہوگا اور اس کے مد مقابل تمام کے تمام ممالک کو منہ جواب دینا ہوگا، کیونکہ اگر ہم خاموش رہے، چپ نہ رہے تو وہ ایک دن وہی ہوگا جو مغلیہ سلطنت کا ہوا تھا۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رکے بر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ پاکستان بول، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان۔ السلام علیکم۔